أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أوعجبتم، آیا تعجب ہے تمہیں، آیا تعجب ہے تمہیں، ان جاءکم کہ آ چکی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایسے مرد پر، منکم جو تم میں سے ہے، لینذرکم تاکہ آگاہ کرے تمہیں، کیا کرے؟ ڈرانا بھی مانا ہے نا جی، دونوں ٹھیک ہے، تاکہ ڈرائے وہ تمہیں، لینذرکم تاکہ آگاہ کرے وہ تمہیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم اس وقت کو، جعلکم کہ بنایا اس نے تمہیں، خلفاء من بعد قوم نوح زمین میں خلیفہ قوم نوح کے بعد، وزادکم اوروں سے زیادہ دیا اس نے تمہیں، فی الخلق بسطہ قوت اور قدو قامت میں، قوت اور قدو قامت میں، اور یاد کرو تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا کہنے لگے، اجئتنا آیا ہے تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللہ کی، ونذر اور چھوڑ دیں ہم، ما کان یعبد جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے ابا و اجداد، فأتنا پس لو تم، بما تعدنا جس کا وعدہ کرتے ہو تم ہمارے ساتھ، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. ہم آج کے سبق میں
دو لفظوں پر خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے۔ اواجبتم، تمہیں تعجب ہے، تمہیں عجیب لگ رہا، اکے بکے ہو گئے ہو تم، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس پروردگار عالم کی جانب سے نصیحت اور تربیت کی کتاب نازل ہو گئی ہے۔ تربیت اور نصیحت کی کتاب کے نزول پر تعجب نہیں ہے، تعجب ہے علی رجل منکم، اس بات پر کہ ایسے مرد پر آئی ہے جو تمہارے خاندان اور تمہاری برادری کا حصہ ہے۔ تمہیں میرے بارے میں یہ توقع ہی نہیں تھی، اور اللہ نے مجھے وحی کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے بحیثیت پیغمبر اور رسول منتخب کر لیا، تم اس بات پہ حیران ہو۔ قومیں بہت ساری حسد کا شکار ہو گئی تھی، آپ کی قوم بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ اس کا کوئی نہیں، ماں اس کی کوئی نہیں، خاندانی طور پر مالی طور پر کوئی اتنا مستحکم نہیں، خاندان تو چلو مکہ میں بڑا خاندان ہے، لیکن کوئی بڑی طاقتور پاور اس کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے یتیم مکہ کو نبوت دینے سے پہلے مالدار صدیق بھی دیا ہے اور مالدار خدیجہ بھی دی ہے۔ ہاں جی، یہ سبق ہے نہیں نا۔ الا رجل منکم، قرآن کئی طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا وہ بشر قوم میں مبعوث ہوئے، اور پیغمبر خود بھی بشر بن کر تشریف لائے۔ یہ مسلمان اور ہم انسانوں کی بڑی عظمت ہے، اور کائنات میں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو رسول کو نور کہہ کے اپنے شرف کو تھوڑا کر رہا ہے۔ سن رہے ہو؟ ہماری ترجمے کی کلاس میں ایک بیٹا، ایک دوست، ایک بھائی تعلیمی طور پر، مالی طور پر، دینی طور پر مستحکم ہو کے بلندیوں کو پہنچنے لگے، تو اسے اپنا کہنے میں عزت ہے یا اسے پرایا بنانے میں عزت ہے؟ اپنا کہنے میں عزت تو اس بات پہ ہے کہ میں بشر ہوں، اور اللہ نے نبوت ہم بشروں میں رکھی ہے۔ اس بات میں کیا عزت ہوئی کہ میں تو بشر ہوں؟ نبی کن میں ہے؟ نبی جی نور ہے نا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ سنیں بڑی عجیب بات، اہم مخلوقیں کتنی ہیں؟
بولنے کتنی ہیں؟ فرشتے، جنات اور تین ہو گئی نا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی نے رسول چنے ملائکہ میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ مخلوقیں کتنی ہیں؟ بولتے جائیں کتنی ہیں؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، تین مخلوقیں ہیں، جن ہیں، ملائکہ ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تعالی نے ان تین مخلوقوں میں رسول دو مخلوقوں سے چنے، من الملائکۃ رسولا، ملائکہ سے رسول چنے، ومن الناس، اور اللہ نے انسانوں سے رسول چنے، جنوں سے اللہ نے رسول چنا۔ ایک گئی۔ قل فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے لوگو میں اللہ کے خزانوں کا مالک بولو، ولا اعلم الغیب، میں اللہ کا نبی غیب کا علم بھی جانتا۔ دو، اور تیسرا فرمایا لا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ بھی۔ اللہ نے دو مخلوقوں میں رسول بنائے، انسانوں میں، فرشتوں میں، جنوں میں اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ اور جو ان فرشتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ لا اقول لکم انی ملک، جنوں میں اللہ نے نہیں بنایا اور فرشتوں میں اللہ کا نبی رسول بن کے نہیں آیا۔ پیچھے کون بچا؟ لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہے ہی نہیں۔ قرآن نے نشاندہی فرمائی ہے، الا رجل منکم، ایک مرد ہے تم میں سے ہے۔ قرآن مرد جب کہتا ہے نا، ایک تو اشارہ ہے کہ وہ بندہ ہے، بشر ہے، لیکن ایک اور مزیدار اشارہ بھی ہے، کسی نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا، کہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہا تو انشاءاللہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ الا رجل، اللہ پاک نے انبیاء کے لیے لفظ رجل بولا ہے، مرد بولا ہے، اور ہماری زبان و محاورے میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا مرد ہے یار، جڑا آدمی ہے، جگرے والا۔ اللہ فرماتے ہیں قوموں سے مخالفت لینا، قوموں کی گالیاں کھانا، پھر اگلے دن نئی تازگی کے ساتھ دین کی دعوت دینے کے لیے چل پڑنا، لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے، جس جگرے کی ضرورت ہے، وہ جگرہ ہر کسی میں نہیں، صرف میں اللہ نے اپنے پیغمبروں میں رکھا ہے۔
لہذا رجل میں آپ ایک یہ رنگ بھی لے سکتے ہیں، خوشبو ہے نا قرآن کی، جتنی آپ سونگھتے جائیں۔ اور یاد کرو تم جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ذمہ داری دی اور زمین میں خلیفہ بنایا، اور یہ بات بھی یاد کرو اللہ پاک نے قوت اور قد و قامت میں قد بھی بڑے بڑے اور طاقت بھی اتنی ہے کہ جاب الصحرا، پتھروں کو تراش تراش کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بنائے اس قوم نے۔ اور تم اس بات کو بھی یاد کرو اللہ پاک نے کتنے کرم اور نعمتیں کی ہیں تم پر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب۔ اب قوم کا جواب کہنے لگے اجئتنا، تیرے آنے کا مقصد کیا؟ لنعبد اللہ وحدہ، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے دادے کے مذہب اور نسب العین کو چھوڑ دیں اور تیرے اکیلے کی بات مان کے اکیلے اللہ کی پکار کریں؟ کیا بات ہے جی! مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ جس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے، علاقے سے آیا ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوا ہے سردار، وڈیرا ہے اپنے علاقے کا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعوی نبوت کے بعد چوکیاں بن گئی ہیں تاکہ جو بندہ بھی باہر سے آئے ہمارے ریکارڈ میں آ جائے، پتہ چلے کون آیا ہے، کیسے گیا ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی سے چوکی پہ میل ملاقات کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ یہاں پہ محمد نام کا ایک جادوگر ہے، جو بندہ بھی بیٹھے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہذا دھیان کرنا۔ اس کی شخصیت میں جادو ہے، آواز میں بھی جادو ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ آواز تیرے کانوں میں پڑ جائے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ڈال لی، 2 4 6 8 دن رہا، جاتا کعبۃ اللہ میں حاضری، واپس اپنی رہائش گاہ مکان پہ۔ ایک دن اچانک رات کو خیال آیا یار پڑھا لکھا آدمی ہوں، علاقے میں فیصلے کرتا ہوں، شاعروں شعروں کو جانتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں اور اسی کا ہو کر رہ جاؤں؟ کتنا پاگل پن ہے کہ میں نے پرکھے بغیر لوگوں کی باتوں میں آ کے کانوں میں روئی ڈال لی۔ اٹھا پہنچا کعبۃ اللہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، عبادت ہو رہی ہے، اس نے جا کر سلام دعا کی، اور بھی لوگ ہوں گے لیکن چہرہ پہچان گیا کہ یہ کوئی الگ تھلگ بندہ ہے، الگ ہی کوئی شخصیت ہے۔ کیونکہ تقریر نہیں نا، سبق ہے، ایک لفظ اور بولا، میرا خیال ہے کہ شاید اس نے چہرہ بھی رسول پاک کا نہ دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عبادت گزاری میں طفیل پہنچے ہوں گے حرم میں،
دائیں بائیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے جسد مبارک کی لاجواب اور باکمال خوشبو حضرت طفیل کو رسول پاک تک لے گئی۔ سونگتے چلے گئے، یار اتنی باکمال خوش پہنچے جب، کون ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی کتاب لایا ہوں۔ پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا، روک دیا طفیل نے، کہتا رک جائیں، ما سمعت قولا احسن من، آج تک میں نے اتنا خوبصورت بول نہیں سنا، ولا رأیت امرا عدل من امرہ، آج تک اس سے زیادہ میں نے عدل والی بات بھی نہیں سنی، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لینا بودا جو میں سنانے لگا ہوں وہ آگے ہے۔ ارادہ کیا واپس اپنے گھر میں، دروازے پہ دستک دی، اہلیہ محترمہ باہر آئی ہیں، جی آیا نو، آپ تشریف لے آئے، سفر خیر کا ہو گیا جی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے ایک جملہ بولا، بڑا تاریخی جملہ، کہتے لگے لست منی و لست من کے، اے بی بی خیال کرنا نہ میں تیرا نہ تو میری۔ یہ آپ جملہ سنیں نا، اور جنہوں نے آج اپنے بچے بچیوں کے رشتے کرنے ہیں نا، وہ اس جملے کو سن کے کریں۔ لست منی و لست من کے، بی بی نہ میں تیرا نہ تو۔ حضور کیا ہوا؟ راضی بازی گھر سے گئے، میں نے آپ کے مال میں، رازوں میں، گھر میں، عزت میں کوئی بھی میں نے آپ کا نقصان نہیں کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ کیا بنیاد ہے، کیوں ناراض ہیں؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا لست منی و لست من کے، تو میری نہیں میں تیرا نہیں، حتی تؤمنی باللہ وحدہ، تیرا میرا رشتہ اسی بنیاد پہ قائم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر تو اکیلے اللہ کی بن جا، تو میری میں تیرا۔ اجئتنا لنعبد اللہ، تو کیوں آیا ہے؟ اسی کلے اللہ نو پکاری۔ اچھا نہیں پکار دے، اسی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے ہم۔ جا فأتنا بما تعدنا، روز عذاب کے وعدے کرتے ہو نا، جاؤ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو عذاب لے آؤ، ہم اکیلے اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم ان سرکاروں کو مانیں گے، ہم ان کے چکر لگائیں گے، تو سچا ہے نا تو ہمیں برباد کرتے ہیں۔ کل یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔